حي على الفلاح۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ دعا نمبر 26۔ اے میرے پالنے والے، مجھے نماز کا پابند رکھ اور میری اولاد کو بھی۔ اے ہمارے رب، میری دعا قبول فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ماضی کی امتوں کے بارے میں جانتے ہیں کہ ان سے کس طرح غلطیاں ہوئی ہیں، لہٰذا اس دعا میں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے آپ کو اور آنے والی نسلوں کو اچھا مسلمان بنانے کی دعا کرتے ہیں۔ اپنے ساتھ اپنی اولاد کے لیے بھی دعا مانگی، جیسے اس سے قبل بھی اپنے ساتھ اپنی اولاد کے لیے بھی دعا مانگی کہ انہیں پتھر کی مورتیوں کو پوجنے سے بچا رکھنا، جس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے دین کے داعیوں کو اپنے گھر والوں کی ہدایت اور ان کی دینی تعلیم و تربیت سے غافل نہیں رہنا چاہیے۔ تبلیغ و دعوت میں انہیں اولویت دینی چاہیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی حکم دیا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں۔ دعا نمبر 27۔ اے ہمارے پروردگار، مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو بھی بخش، اور دیگر مومنوں کو بھی جس دن حساب ہونے لگے۔ یہ دعا اللہ عز و جل سے اپنے آپ کو معاف کرنے اور اپنے والدین کو معاف کرنے کی دعا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا، میت کے درجات اس کے مرنے کے بعد بلند کیے جاتے ہیں، تو وہ عرض کرتا ہے، اے میرے رب، میرا درجہ کس بنا پر بلند ہوا؟ اسے کہا جاتا ہے، تیری اولاد نے تیرے لیے استغفار کیا۔ دعا نمبر 28۔ ان چند نوجوانوں نے جب غار میں پناہ لی تو دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہیابی کو آسان کر دے۔ یہ اللہ کی رضامندی، رحمت، رزق اور صبر کی دعا ہے۔ یہ دعا سورہ کہف، جس کا عنوان غار ہے، میں پایا جاتا ہے، اور اسے ان نوجوانوں نے پڑھا تھا جو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی وجہ سے ظلم و ستم کے خوف سے اپنے شہر سے بھاگ گئے تھے اور غار میں پناہ حاصل کی تھی۔ وہ اپنے خالق سے ان مشکل وقتوں میں رہنمائی مانگتے ہوئے رجوع ہوئے اور ان کی دعائیں قبول ہوئیں۔ دین کے معاملے میں فتنے سے بچنا قول باری ہے۔ جب وہ چند نوجوان غار میں پناہ گزین ہوئے اور انہوں نے کہا، اے پروردگار، ہم کو اپنی رحمت خاص سے نواز اور ہمارا معاملہ درست کر دے۔ اس میں یہ دلالت موجود ہے کہ اگر کسی انسان کو اپنے دین کے معاملہ میں فتنہ کا خوف پیدا ہو جائے تو وہ اپنا دین بچانے کے لیے اس جگہ سے دور چلا جائے اور وہاں جا کر کلمہ کفر کے اظہار کی آزمائش میں اپنے آپ کو نہ پھنسا دے، خواہ یہ اظہار تقیہ یعنی جان بچانے کی خاطر ہی کیوں نہ ہو۔ نیز یہ دلالت بھی ہو رہی ہے کہ جب فتنہ سے بچنے کے لیے ایک شخص اپنا دین لے کر نکل جائے تو وہ اللہ سے دعا مانگے، جس کی حکایت اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے سلسلے میں کی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو اصحاب کہف کا یہ فعل پسند آ گیا تھا اور ان کی دعا قبول کر لی تھی۔ اسی پسندیدگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا سارا قصہ ہم سے بیان فرمایا۔ دعا نمبر 29۔ دونوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہمیں خوف ہے کہ کہیں فرعون ہم پر کوئی زیادتی نہ کرے یا اپنی سرکشی میں بڑھ نہ جائے۔ یہ دعا حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں نے پڑھی۔ جب ہم اپنے ارد گرد ناانصافی ہوتے دیکھتے ہیں تو حق کے لیے کھڑے ہونا خوفناک ہو سکتا ہے۔ ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی یہ آسان نہیں تھا، جو فرعون سے ڈرتے تھے اور اللہ سے مدد مانگتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مندرجہ ذیل آیت میں جواب دیا، ڈرو مت، میں یقیناً تمہارے ساتھ ہوں، میں سنتا اور دیکھتا ہوں۔ تو پیارے دوستو، ہمیں بھی اسی طرح اپنے ہر مسئلے کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہی دعا مانگنی چاہیے۔ دعا نمبر 30۔ میرے بندوں کی ایک جماعت تھی جو برابر یہی کہتی رہی کہ اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لا چکے ہیں، تو ہمیں بخش اور ہم پر رحم فرما، تو سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے۔ یہ اللہ کی رحمت کے لیے دعا اور الرحیم ہونے کی صحیح صفت کے ذریعے پکارنا، جس کا مطلب ہے سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ قرآن کی دوسری آیات جو یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، مندرجہ ذیل ہیں۔ دعا نمبر 31۔ اور جو یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار،
हमसे दोज़ख का अज़ाब परे रख, क्योंकि इसका अज़ाब चिमट जाने वाला है। बेशक वो ठहरने और रहने के लिहाज से बदतरीन जगह है। ये दुआ हमें इस बुरी रिहाइशगाह की याद दिलाती है जो जहन्नुम है। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला से जहन्नुम से हमारी हिफाजत का सवाल करती है। मालूम हुआ कि रहमान के बंदे वो हैं जो एक तरफ रातों को उठ कर इबादत करते हैं और दूसरी तरफ वो डरते भी हैं कि कहीं किसी गलती या कोताही पर अल्लाह की गिरफ्त में ना आ जाएं, इसलिए वह अज़ाब जहन्नम से पनाह तलब करते हैं। गोया अल्लाह की इबादत और अताअत के बावजूद अल्लाह के अज़ाब और उसके मुआख़ज़े से इंसान को बेखौफ और अपनी इबादत और अताअत इलाही पर किसी गरूर और घुमंड में मुब्तला नहीं होना चाहिए। दुआ नंबर 32। और ये दुआ करते हैं कि ऐ हमारे परवरदिगार, तू हमें हमारी बीवियों और औलाद से आँखों की ठंडक अता फरमा और हमें परहेज़गारों का पेशवा बना। कुर्रतुल ऐनी एक पुराना अरबी लफ्ज़ है जिसका मतलब है आँखों की ठंडक। ख़ास तौर पर रूहानी नुक्ता नज़र से सुकून, खुशी या खुशी लाने के असबाब। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि वो हमें अपनी बीवियों और अपने बच्चों और आने वाली नस्लों के दरमियान आँखों की ठंडक अता फरमाए और हमें परहेज़गारों का पेशवा बना। दुआ नंबर 33। और कहेंगे कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जिसने हमसे गम दूर किया। बेशक हमारा परवरदिगार बड़ा बख्शने वाला, बड़ा कदरदान है। ये जुमला बिलखुसूस तीसरे तबका के लोगों का वजीफ़ा होगा जिन्होंने क़यामत के दिन की सारी मुद्दत इस फ़िक्र में गुजारी होगी कि देखें कि उनके हक़ में क्या फ़ैसला सादर होता है। फिर जब उन्हें जन्नत में दाखिला की इजाज़त मिल जाएगी तो खुशी से अल्लाह की हम्द बयान करेंगे जिसने उनके सारे गम व फ़िक्र दूर कर दिए। हमारा परवरदिगार तो वाकई बड़ा बख्शने वाला और बड़ा कदरदान है जिसने हमारी ख़ताएँ तो माफ़ फरमा दी और हमारे अमाल से भी बहुत ज़्यादा हमें बदला अता फरमा दिया। हमें ये भी मालूम न था कि हमारा कौन सा ठिकाना होगा। अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें जाए रिहाइश दी जो लाजवाल है। हर तरह की नेमतें और रिज़्क़ पहले से ही मौजूद है जिसके लिए हमें चंदा मेहनत और मुशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी। तो प्यारे मोमिनों, हमें ये तमाम दुआएं अपनी ज़िंदगी में शामिल करनी चाहिए। अल्लाह ताला हमको कुरान और हदीस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।